اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مخالفین احمدیت کی طرف سے جماعت احمدیہ پر ایک بودہ اعتراض قرآن کریم میں تحریف کا پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے غلط اور بے بنیاد اعتراضات لگانے سے پہلے جماعت احمدیہ کی طرف سے قرآن مجید کی حفاظت اور اس کی تعلیمات کو عالمگیر سطح پر پھیلانے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر منصفانہ نظر ڈالنا چاہیے۔ اس اعتراض کا مدلل جواب دینے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید ایک محفوظ اور مکمل کتاب ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اس مقدس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور وہ قیامت تک اس قسم کی اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہنے کا وعدہ بھی فرماتا ہے، اور اس عقیدے پر تمام دنیا مسلمان کامل ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین، جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ قرآن مجید کی حفاظت کے تعلق سے ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جماعت احمدیہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتی ہے جو تمام امت مسلمہ کا ہے۔ بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے متعدد مواقع پر واضح طور پر بیان کیا ہے کہ قرآن مجید آخری اور مکمل کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ قرآن مجید کی مکمل حفاظت پر ہے اور کسی بھی قسم کی تحریف کا امکان رد کیا جاتا ہے۔ اب تحریف قرآن کا جو اعتراض مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس کا علمی جائزہ لینے پر مخالفین کی طرف سے جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کی بنیاد محض عبارات یا تشریحات پر ہوتی ہے جو جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں موجود ہیں۔ دراصل یہ عبارات قرآنی آیات کی تفسیری توضیحات ہیں جنہیں مخالفین اپنی سمجھ کی کمی کی وجہ سے غلط طور پر تحریف قرار دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیشہ قرآنی آیات کی وضاحت عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ پیش کی ہے اور کبھی بھی اصل متن قرآن میں تبدیلی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اکثر مخالفین احمدیت کا اعتراض جو حضور علیہ السلام کی تفسیری کتابوں پر ہوتا ہے، جہاں آپ علیہ السلام نے بعض آیات کی مخصوص تشریحات پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس قرآن کی حقیقت کو وہی لوگ پاتے ہیں جو مطہر ہوتے ہیں۔ دراصل قرآن کو نہ سمجھنے والے اور اس کی حقیقت کو نہ سمجھنے والے اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش کردہ یہ تشریحات خالص علمی اور تفسیری بنیادوں پر ہیں اور ان کا اصل متن قرآن کے ساتھ کوئی تضاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے قرآن کی آیات کی تفسیری وضاحت بعض اوقات علمی اور روحانی اعتبار سے کی ہے، جو کہ ہر مفسر قرآن کا حق ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی بڑے بڑے مفسرین مثلاً امام رازی، ابن کثیر وغیرہ نے بھی قرآن کی مختلف تفسیریں پیش کی ہیں، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کے اصل متن میں تبدیلی کرنا ہو۔ اب جماعت احمدیہ کی قرآن کی جو خدمات ہیں، یعنی جماعت احمدیہ کی تاریخ میں قرآن مجید کی خدمات کے حوالے سے جو عظیم کام کیے گئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ قرآن مجید کے کئی تراجم مختلف ملکی و غیر ملکی زبانوں میں کروائے جا رہے ہیں اور کروائے جا چکے ہیں، اور اس کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کا کام مسلسل جاری ہے۔ یہ تمام کام اس بات کا ثبوت ہیں کہ جماعت احمدیہ قرآن مجید کو ایک محفوظ، مکمل اور زندہ کتاب سمجھتی ہے۔ جہاں تک تحریف قرآن کا اعتراض ایک بے بنیاد اور غیر معقول اعتراض ہے،
جس کا مقصد جماعت احمدیہ کو بدنام کرنا ہے۔ جماعت احمدیہ کا عقیدہ قرآن مجید کی حفاظت اور اس کے اصل الفاظ کی بقا پر ہے، اور یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کے ساتھ مشترک ہے۔ مخالفین کے اعتراضات علمی اختلافات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جو کہ تفسیری مسائل ہیں، نہ کہ قرآن کی اصل عبارات میں تبدیلی ہے۔ بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبعوث ہونے کی علت غائی کیا ہے۔ میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی۔ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب ایک شوشہ یا نقطے کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ روحانی خزائن جلد 21 لیکچر لدھیانہ صفحہ نمبر 279۔ نیز فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ قرآن کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی اولین اور آخرین کے فلسفے کے مجموعی حملے سے ذرا سے نقصان کا اندیشہ نہیں رکھتا۔ وہ ایسا پتھر ہے کہ جس پر گرے گا اس کو پاش پاش کرے گا، اور جو اس پر گرے گا وہ خود پاش پاش ہو جائے گا۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 257۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔